تشریف رکھیں گے جی. ہم خداوند کا شکر کریں گے اس خوبصورت پریزنس کے لیے، اور میں آپ سب کو آج اس دوپہر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے نام کو جلا دے سکیں. پریز گاڈ. اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کی طرف چلیں، کچھ اناؤنسمنٹس ہیں میرے پاس. سب سے پہلی اناؤنسمنٹ ہماری ٹائمنگ کی ہے. جیسا میں گزشتہ 3 ہفتوں سے اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہماری جو سنڈے کی میٹنگ ہے اس کا ٹائم 1 سپٹمبر سے چینج ہو گیا ہے. یعنی ہمارا جو آنے والا اتوار ہے اس پہ ہم شام 6 سے 8:30 بجے تک میٹنگ کریں گے اسی جگہ پر. تو پھر بتاتا چلوں، شام 6 سے 8:30 اتوار کو یہاں پہ ہماری عبادت ہوا کرے گی، اور جمعے کو ہر شام کو 7 سے 9 بجے ہماری عبادت کا ٹائم ہے. تو آپ ان عبادات میں ضرور شریک ہوں اور آ کے برکت پائیں. تو بغیر وقت ضائع کیے آج ہم کلام مقدس کی طرف چلیں گے، اور آج کا جو میرا مضمون، میرا جو عنوان ہے وہ ہے ناہموار جوا، ان ایکول یوکڈ. تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایمانداروں کے لیے بہت سی باتوں سے روکا گیا ہے، تو بھی ایماندار بہت سی باتوں کو اپنی زندگی کے معمول کے مطابق سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی باتیں ایماندار کی زندگی میں ہونی چاہیے اور کون سی باتیں ایماندار کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے مگر کلام مقدس اس کو ٹھیک قرار نہیں دیتا. بہت سارے ایسے کام ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ کام ہماری خاندانی رسم و رواج کا حصہ ہوتا ہے، وہ کام ہمارے معاشرتی طور سے ہمارا وہ حصہ ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے اور ہم بڑی دلیری کے ساتھ اس میں ہاتھ بڑھاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہم اس کے وسیلہ سے دکھ بھی پاتے ہیں، اور ہم جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، پہچانتے نہیں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کلام کی روشنی کے مطابق غلط ہے. اور ہم بڑی دلیری سے وہ اور بڑے فخر سے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ وہ ناہموار جوا ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے. میرے ساتھ مل کے نکالیں 2 کرنتھیوں اس کا 6 باب، 2 کرنتھیوں اس کا 6 باب، اور پڑھیں جی ذرا اس کی 14 سے لے کے 18 آیت تک. کیا لکھا خدا کے کلام میں؟ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ. اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے. اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے. یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے. ہیلیلویا. کیا پڑھا؟ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو. کون ہے یہ بے ایمان جن کا پالوس رسول ذکر کرتا ہے؟ کون ہے جن کے ساتھ ہمیں ناہموار جوئے میں نہیں جتنا؟ یہ کن کی بات کر رہا ہے پالوس رسول؟ یاد رہے کہ یہ بات جو ہم نے پڑھی ہے یہ پرانے عہد نامہ کا حصہ نہیں ہے، یہ نئے عہد نامہ کا حصہ ہے جس میں اور آپ شامل ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح آیا اور نئے عہد نامہ کے وسیلہ سے مسیحت عام ہوئی، اور یہ نئے عہد نامہ کی تلاوت کی گئی ہے. نئے عہد نامہ میں کہا گیا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو. اور یہ کون ہے بے ایمان؟ یاد رکھیں، ہر وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح کے نام پر کفر بکتا ہے، ہر وہ شخص جو میرے اور آپ کے نجات دہندہ پہ ایمان نہیں رکھتا، ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے،
ہر وہ شخص جو بائبل کی مخالفت کرتا ہے, ہر وہ شخص جو مسیحت کی مخالفت کرتا ہے, بائبل مقدس اس کو بے ایمان کہتی ہے. اور کہا گیا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ, یعنی مسیح کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ, بائبل کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی باتیں ہیں, اور پھر موازنہ کرتے ہوئے وہ 5 باتیں بولتا ہے. کہتا ہے راست بازی کا بے دینی سے, یعنی راست باز شخص کا اور بے دین شخص کا آپس میں کوئی میل جول نہیں ہے. آگے کہتا ہے روشنی کا تاریکی سے. روشنی یاد رکھیں ایماندار کو ظاہر کرتی ہے اور تاریکی گناہگار کو ظاہر کرتی ہے. پھر کہتا ہے مسیح کو بلیال سے کیا مناسبت. پھر وہ کہتا ہے ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ. پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ خدا کے مقدس کو بتوں, یعنی ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. کہتا ہے ہمیں بتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم بت پرستی کے لیے نہیں ہیں, ہم بت پرست قوموں کے ساتھ میل جول رکھنے کے لیے نہیں ہے. 5 باتوں کا, 5 طرح کے لوگوں کا اس نے موازنہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں, بھائی فاروق وہ فلائر لگائیں جو میں نے بنوایا, فلائر لگوائیں. دیکھیں اس کے اندر جوا ہوتا کیا ہے. جوا لکڑی کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے اندر ایک ہی وقت کے اندر 2 بیل باندھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو پنجابی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گڈ پہ کیسے جو ہے وہ گڈ سے آگے جو ہے وہ جوا لگاتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ایک لکڑی ہے اور اس کے اندر 2 جانور جو ہیں وہ باندھے گئے ہیں. تو جوا جو ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے اندر ایک ہی وقت میں 2 بیل, 2 گدے, 2 گھوڑے, کوئی بھی چیز باندھی جا سکتی ہے. اور جو 2 جانور باندھے جاتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں چلتے ہیں, ایک ہی وقت میں رکتے ہیں, ایک ہی وقت میں مڑتے ہیں. ان کی مرضی ایک ہوتی ہے. پر اگر جوا ایک ہو اور جانور, دیکھیں اس میں اس پکچر میں ایک گدھا ہے جو چھوٹا ہے اور ایک بیل ہے جو بڑا ہے, اور بیل بہت بڑا ہے اور گدھا چھوٹا ہے. ایسے ہی ہے نا, بیل طاقتور ہے, گدھا جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے. اور دیکھیں وہ جو جوا ہے وہ ناہموار ہے. ایگزیکٹ اسی طرح سے ایک ایماندار اور ایک گناہگار ہے, وہ آپس میں نہیں چل سکتے, ان کی فیلوشپ نہیں ہو سکتی, ان کی رفاقت نہیں ہو سکتی, ان کی مناسبت نہیں ہو سکتی, ان کی باتیں ایک نہیں ہو سکتی, ان کی چیزیں ایک نہیں ہو سکتی, ان کے کام ایک نہیں ہو سکتے, ان کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساتھ چلیں تو وہ ناہموار جوئے میں ہیں. وہ دونوں مختلف ہیں. اور اسی لیے پالوس رسول جو ہے وہ سمجھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ان تمام چیزوں سے نکل کر رہنا ہے. 17ویں آیت میں لکھا ہے اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر کیا کہو جی, الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے. ہیلیلویا. ان میں سے نکل کر, یعنی ان کی فیلوشپ چھوڑ کر, ان سے اپنے تعلقات کاٹ کر الگ رہو. یہ بات خدا نے مرد خدا موسیٰ کو بولی اور موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل قوم کو بولی. یہ بات بنی اسرائیل قوم کو سبق کے طور پر بولی گئی کہ جب تمہیں میں ملک مصر سے نکال کے لاؤں تو تم غیر قوموں کے اندر نہ رہنا, غیر قوموں کی رسموں کو نہ اپنانا, غیر قوموں کے بتوں کی پرستش نہ کرنا, ان کی چیزوں کو نہ چھونا, ان کی مذہبی رسومات کو نہ اپنانا, بلکہ ان میں سے نکل کر الگ رہنا. اور جو بات خدا نے بنی اسرائیل کو بولی, مرد خدا پالوس رسول نے عہد نامہ میں مسیحیوں کو بولتا ہے. بھلے یہ بات پرانے عہد نامہ میں کہی گئی لیکن پالوس نے عہد نامہ میں اسے کوٹ کرتا ہے.
وہ کہتا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل قوم کو کہا گیا کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو، مسیحوں کو بھی غیر قوموں میں سے نکل کر الگ رہنا ہے۔ نکالے میرے ساتھ تسنہ کی کتاب، اس کا 7واں باب پڑھیں جی ذرا، اس کی پہلی آیت سے پڑھیں 6 آیت تک۔ یہاں پر خدا جو ہے وہ واضح طور پر انسٹرکشن دیتا ہے موسیٰ کو کہ بنی اسرائیل قوم کو کیا ہے کہ جب وہ ملک مصر سے نکلیں تو ان کو کس طرح سے غیر قوموں کے اندر نہ شادیاں کرنی ہے، نہ ان کے مذہبی تہواروں میں جانا ہے، نہ ان کی عیدیں منانی ہے، کسی طرح وہ کام نہیں کرنا۔ پڑھیں جی ذرا۔ جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو، یعنی ہتھیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فرزیوں اور ہیویوں اور یبوسیوں کو، جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زور آور ہے، نکال دے، اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا۔ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ ہی اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا۔ بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالنا اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ ہیلیلویا۔ یہاں پر خدا نے ایک خاص گائیڈ لائن دی ہے، خدا نے خاص بات بولی ہے کہ جب تو ان میں سے نکل کر جائے تو پہلی بات ان سے کوئی عہد نہ باندھنا، دوسری بات ان کو اپنے بیٹے بیٹیاں نہ دینا، تیسری بات ان کی بیٹیاں اور بیٹے نہ لینا، چوتھی بات ان کی یسیرتوں کو، ان کے مذہبی مقامات کو، ان کے بتوں کو ہلاک کر دینا، ان کی عیدیں اور مذہبی رسومات نہ منانا۔ آپ جانتے کہ سلیمان بادشاہ کے حق کے اندر بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ نہ اس سے پہلے کسی کو حکمت دی گئی، نہ اس کے بعد کسی کو حکمت دی گئی، اور خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت کے اندر اس کی حکمت کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سبا کی ملکہ سلیمان بادشاہ کی حکمت کو دیکھنے کے لیے آئی، یعنی وہ حکمت سے معمور شخص تھا، ایسی حکمت کہ نہ اس سے پہلے کسی کو دی گئی، ایسی حکمت کہ نہ اس کے بعد کسی کو دی گئی، ایسی حکمت جس کی یسوع مسیح تصدیق کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا گیا تھا؟ وہ غیر مذہب کے اندر شادیاں اور ان کی مذہبی رسومات کو اپنانے کے وسیلہ سے خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا گیا۔ یہ اتنی سخت بات تھی۔ آپ سوچیں کہ اس لیول کا شخص جس کو خدا نے اتنی حکمت دی ہو، اگر ابلیس اس پہ قبضہ کر سکتا ہے اس کام کے وسیلہ سے، تو میں اور آپ کون ہیں؟ میرے ساتھ نکالیں، پڑھیں، دیکھیں اس نے کیا کیا، اور وہ خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا گیا سلیمان بادشاہ۔ نکالیں پہلی سلاطین 11واں باب، پہلی سلاطین 11واں باب پڑھیں جی ذرا، اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک کیا لکھا ہے؟ جس بات کے بارے میں خدا نے سختی سے موسیٰ کو منع کیا، ایگزیکٹ وہی کام سلیمان بادشاہ نے کیا، اور وہ خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا گیا، اس کی بادشاہت جاتی رہی۔ پڑھیں جی ذرا۔ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا،
کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استرات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا تھا، اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ پھر سلیمان نے موابیوں کے نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے اور بنی امون کے نفرتی مولک کے لیے بلند مقام بنا دیا۔ اس نے ایسا ہی اپنی اجنبی بیویوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانیاں گزرانتی تھیں۔ اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا، کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے۔ خدا 2 بار ظاہر ہوا ہے سلیمان پر۔ یاد رکھیں، خدا ہمیں بھی وارن کرتا ہے، 1 بار، 2 بار، 3 بار، پھر خداوند چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ یہ وہ شخص تھا جس کی حکمت کی واہ واہ پوری دنیا میں تھی، اور اس سے زیادہ حکمت کسی کے پاس نہیں تھی، اور لکھا ہے کہ یہ غیر اقوام کی عورتوں کے عشق میں دم بھرنے لگا۔ خدا اس پہ 2 دفعہ ظاہر ہوا کہ یہ کام نہ کر، مگر یہ اس بات سے نہیں ٹلا۔ تو آپ اس حوالے کو پورا پڑھیں تو لکھا کہ خدا نے کہا میں بادشاہت کو تجھ سے چھین لوں گا۔ یہ خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا گیا۔ ریزن کیا بنی؟ 2 ریزنز، پہلی غیر اقوامی شادیاں، دوسری غیر معبودوں کی پرستش۔ لکھا ہے کہ غیر معبودوں کی پرستش کرنے والوں کے دکھ بڑھ جائیں گے۔ جب ہم غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارا زندہ خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمارے دکھ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ پر جب ہمارا بھروسہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع پر ہوتا ہے، ہمارے دکھ گھٹائے جاتے ہیں، ہم رہائی پاتے ہیں، ہم مخلصی پاتے ہیں، ہم چھٹکارا پاتے ہیں، خدا کی قدرت ہمیں سنبھالتی ہے۔ اس لیے مرد خدا پالوس کہتا ہے ان میں سے نکل کر باہر رہو، تب خدا ہمیں قبول کرتا ہے، تب خدا ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے۔ آج آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر مجھے بڑا افسوس ہے، میں اکثر اس بات پہ افسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، انٹرفیتھ ہارمنی۔ یہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں یہ بائبل مقدس کے مطابق بدعت ہے، یہ رانگ ٹیچنگ ہے، یہ فالس ٹیچنگ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی ایک شخص اس بات کی گواہی دے کہ ہمارے چرچز کے آلٹرز کے اوپر آ کر غیر مذہب کے رہنما کیک کاٹتے اور باتیں کرتے ہیں؟ کتنی بار ہمارا پادری ان کے مذہبی مقاموں پہ جا کے بات کرتا ہے؟ کبھی دیکھا کسی نے؟ ایک واقعہ بتایا، کبھی دیکھا؟ کیا ہمیں اس بات کے لیے بولا گیا ہے؟ نو، ہمیں کلیئر انسٹرکشن دی گئی ہے کہ ان میں سے نکل کر باہر رہو۔ یہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے یہ ٹوٹلی فالس ٹیچنگ ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ ابلیسی کام ہے، اس کے اندر کسی بھی طرح سے خدا کا کلام شامل نہیں ہے۔ خدا کسی طور سے ہمیں انٹرفیتھ ہارمنی کے بارے میں نہیں کہتا۔ خدا کا کلام ہمیں ان میں سے نکل کر رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ان سے کسی طرح کا کوئی ریلیشن رکھنے کی بات نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں قوم بنی اسرائیل کی برکت کی پہلی، آخری اور بنیادی وجہ یہ ہے، وہ پنجابی چ کہندے نا کسی نو منہ ہی نہیں لاندے۔ ہاں، یہودی قوم اتنی ڈٹرمن ہے اپنے ریلیجن کے لیے کہ وہ کسی دوسرے کو منہ ہی نہیں لگاتے، اور ان کی بلیسنگ کے پیچھے ان کی یہی وجہ ہے۔ ہیلیلویا! جب ہم اپنے ریلیجن، اپنے خدا کے نام کی غیرت رکھتے ہیں، ہم کلام کی روشنی میں رکھتے ہیں، یاد رکھیں کلام کہتا ہے کہ ہم دلکش مملکت ٹھہرتے ہیں، خدا کے ٹھہرائے ہوئے لوگ ٹھہرتے ہیں، خدا کی مقدس قوم ٹھہرتے ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ رہتا، ہم میں چلتا پھرتا، ہم سے بات کرتا ہے۔ اس بات کے اوپر اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی صاحب اب ہماری ورک پلیس پہ، ہمارے آفس میں آگے پیچھے غیر اقوام ہے تو ہم کیا کریں؟ یہ بہت اچھا کوسچن ہے، یہ بہت اچھا کوسچن ہے۔ اس کا میں آنسر آپ کو کروں گا۔ اس کا آنسر کیا ہے؟ جب ہم اپنی ورک پلیس پہ ہیں، ہمارے ارد گرد غیر اقوام ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں تو ہم غیر اقوام سے بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ غیر اقوام سے بزنس،
غیر اقوام کے ساتھ ورک پلیس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں. پالوس رسول بڑی کلیئر بات کرتا ہے. اگر آپ پہلا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 9ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے, پالوس کہتا ہے میں نے خط میں تم سے یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا. یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں کو ملنا ہی نہیں, کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا سے ہی نکل جانا پڑے گا. تو پالوس رسول کو بھی کرنتھیوں کلیسیا نے سیم کویسچن کیا کہ جناب یہ بتائیں کہ ہمارے ارد گرد غیر اقوام ہیں, ہم کیا کریں؟ ہمارا لین دین ہے ان کے ساتھ, ہماری جاب کے اوپر وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارا کاروبار ان کے ساتھ ہے, ہم کیا کریں؟ پالوس کہتا ہے کہ نہیں, میں نے تمہیں اس کو ملنے جلنے سے منع نہیں کیا, ملو جلو. میں نے تمہیں یہ تو کہا ہی نہیں کہ تم حرام کاروں کو, لالچیوں کو, ظالموں کو, بت پرستوں کو بالکل ملنا ہی چھوڑ دو. نکالے پڑھ لئیے پہلا کرنتھیوں 5 باب اور پڑھیں ذرا اس کی 9ویں آیت سے. پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 9ویں آیت کیا لکھا ہے؟ میں نے اپنے خط میں تم سے یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا. آگے جی, یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں, کیونکہ اس صورت میں تو تم کو دنیا سے ہی نکل جانا پڑے گا. تو یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم ان سے ملو جلو, میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ رہو, لیکن ان میں سے نکل کے باہر رہنے کے معنی پتہ کیا ہیں؟ دھیان سے سنیں. ان میں سے نکل کے باہر رہنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کی مذہبی رسومات میں مت جاؤ. ہولی ہمارے لیے نہیں ہے, دیوالی ہمارے لیے نہیں ہے, عید اضحیٰ ہمارے لیے نہیں ہے, عید شبرات ہمارے لیے نہیں ہے, چھوٹی بڑی عید ہمارے لیے نہیں ہے, بکرے یا گوشت ہمارے لیے نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے نکل کر باہر رہو, تو اس کا مطلب ہے ان کی مذہبی رسومات میں سے نکل کر باہر رہو, ان کی مذہبی رسومات میں نہ جاؤ, ان کے دیوی دیوتاؤں کی پرستش نہ کرو, ان کی عیدوں کو سیلیبریٹ نہ کرو, ان کی رسمیں جو ہیں جو مذہبی ہیں ان کے اندر شریک نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے نکل کر باہر رہو, یعنی ہمیں ان کے کسی طرح کا کوئی فیسٹیول سیلیبریٹ نہیں کرنا. آج مسیح قومیں کرتی ہے اپنے غیر اقوام میں, کسی قوم کا نام نہیں لینا چاہتا, غیر اقوام کی بات کرتا ہوں. غیر اقوام کی جب عیدیں ہوتی ہیں تو ہم بڑے فخر سے ان کے لیے گفٹس اور کیک بھیجتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ ان گفٹس اور کیک کا مطلب کیا ہے؟ ان گفٹس اور کیک کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی دیوی, آپ کے دیوتا, آپ کی عید میں آپ کے ساتھ خوش ہیں. جب آپ کسی کو لکھتے ہو نا عید مبارک, تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اس کی عید میں اس کی دیوی دیوتا کے ساتھ شریک ہیں. آپ کا ایمان ہے کہ یہ جو عید کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے. آپ کا ایمان ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ صحیح ہے. آپ اس کے اندر شریک ہیں. جب آپ افطاریوں پہ جاتے ہیں تو آپ افطاری میں شریک ہیں. جب آپ ان کی قربانی یا گوشت کھاتے ہیں تو آپ اس قربانی میں شریک ہیں. آپ اس قربانی کا اقرار کرتے ہیں اور یسوع کی قربانی کو ذلیل کرتے ہیں. ہماری ہر چیز جو مذہبی معیار کے مطابق ہے, جب ہم اس کو ڈیمیج کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی دیوی دیوتاؤں میں انوالو ہیں. پالوس رسول جو کہتے ہیں نا ان سے ملو جلو, کاروبار بھی کرو, جاب بھی کرو, مگر ان کی مذہبی رسومات میں داخل نہ ہو. اس کا مطلب ہے ان سے نکل کر باہر رہو. میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 18ویں آیت سے کیا لکھا ہے. یہ ان کے لیے ہے جو بڑے شوق سے قربانیاں گوشت کھا لیتے ہیں. سنے کلام کیا کہتا ہے, پڑھیں جی. جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو. کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے ساتھ شریک نہیں؟ کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے ساتھ شریک نہیں؟ ہاں جی. پس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے. جو غیر قومیں قربانی کرتی ہیں کس کے لیے کرتی ہیں جی؟ نہ کہ. آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے
ٹھیک 70 سال کے بعد جو ہیکل تھی اس کو مسمار کر دیا گیا تھا, یعنی برباد کر دیا گیا تھا. یعنی جیسے آسمان پر یسوع مسیح گئے ہیں, 70 سال کے اندر رومی حکومت نے ہیکل کو مسمار کر دیا, برباد کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی جانتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی قوم جو تھی, یہودی قوم صرف اور صرف ایک جگہ پر قربانی کرتی تھی, وہ ہیکل کے اندر مذبح کے اوپر قربانی کرتے تھے. اور خدا نے کہا کہ جب تک یہ قربانی کرتے رہیں گے میرے بیٹے کی قربانی پہ کون ایمان لے کر آئے گا. اس لیے خدا نے انٹینشنلی زبردستی رومی حکومت کے تسلط کے اندر رہتے رہتے ہیکل کو مسمار کر دیا. اور آپ جانتے کہ آج تک 2024 سال ہو گئے ہیکل نہیں بنی, اور آج تک 2024 سال ہو گئے ہیں یہودی قوم نے قربانی نہیں کی, کیونکہ قربانی صرف ہیکل میں کر سکتے تھے. کیوں؟ تاکہ وہ اس آیت کا حصہ نہ بن جائیں کہ جو قربانیاں غیر قوم میں کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتی ہیں جی؟ خدا نہیں چاہتا کہ یہودی قوم شیاطین میں شامل ہو. اور اب جو قربانیاں کرتی ہیں, میں نام نہیں لیتا, آپ سمجھ رہے میں کیا بات کر رہا ہوں, وہ شیاطین کی قربانیاں ہیں. خدا نے قربانی معکوف کروا دی تھی جیسے یسوع مسیح آسمان پر گیا ہے, ہیکل کو مسمار کر دیا. یہودی قوم قربانی نہیں کرتی آج. یہودی قوم قربانی تب کرے گی جب ہیکل دوبارہ بنے گی. خدا نے قربانی کا سسٹم معکوف کر دیا تاکہ قربانی ایک ہی زندہ رہے, اور وہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی رہے. ہیلیلویا. اس قربانی کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور جب ہم غیر اقوام کی قربانیوں کے اندر شامل ہوتے ہیں, ہم غیر قوموں کی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہیں, ہم ان کو وش کرتے ہیں, ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, ضیافتیں کرتے ہیں, تو یاد رکھیں ہم اپنے کردار سے صلیب کی تذلیل کرتے ہیں. ہم یسوع مسیح کی قربانی کو مسترد کرتے ہیں, ہم یسوع مسیح کی قربانی کا انکار کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی بھی ہے. اسی لیے یسوع پالوس رسول کہتا ہے جو قومیں قربانیاں کرتی ہیں, غیر قومیں جو قربانی کرتے ہیں وہ شیاطین کے لیے قربانی کرتے ہیں. ہماری قربانی, ہمارا برا, ہماری فسا ایک ہی بار قربان ہو کے اس نے ہمیں ابدی خلاصی کر کے وہ آسمان پر چلا گیا. ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ایمان کے اوپر قائم رہیں, ہم اپنے ایمان کے اوپر چلتے رہیں, اور اس بات کا اقرار کریں کہ ہمیں یسوع نے خریدا ہے, ہمیں غیر اقوام سے باہر نکل کر رہنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے, یاد رکھیں کہ ہم ناہموار جوئے کے اندر ہیں, ہم ناہموار جوئے کے اندر ہیں. اسی لیے ہمیں غیر اقوام میں شادیاں نہیں کرنی. ہم نے بھی پڑھا, اس کے نقصانات پڑھے. ہم نے غیر اقوام کی مذہبی رسومات میں نہیں جانا, کوئی بھی رسم کیوں نہ ہو, کوئی بھی رسم کیوں نہ ہو. سم ٹائمز آپ کو پتا ہے مسیحی قوم نے سب سے زیادہ سزا کس بات پر پانی ہے؟ یہ میری بات دھیان سے سنیں. پتا کس بات پہ؟ یار وہ کیا کہے گا, یار وہ کیا سوچے گا, اور یار آپ یہ سوچیں کہ یسوع کیا سوچے گا. کیوں جی؟ ہم یہ کہتے ہیں یار میرا دوست کیا سوچے گا, اور میرا پڑوسی کیا سوچے گا. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح میرے والد صاحب نے قربانیاں گوشت لینا اور انہوں نے لے کے دروازے کے پاس رکھ دینا. ایک دفعہ خدا کا پاک روح بات کرتا, خدا نے بولا کہ یہ قربانیاں گوشت لے کے رکھ لینا, بھی تیرا ریسیو کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تو نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. اب ان کو بولنا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے, پر ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے, بائبل اس کا الاؤ نہیں کرتی ہے. پھر چاہے تیری محلے میں مخالفت کیوں نہ ہو جائے. ایک وقت آیا کہ ہم نے وہ قربانیاں گوشت لینا بند کر دیا. کوئی مخالفت نہیں, بلکہ برکت پر برکت پاتے چلے گئے. خداوند سنبھالتا ہے. ہم سم ٹائم سے کرتے ہیں کہ یار وہ ناراض ہو جائے گا. ہم دنیا کو خوش کرتے رہتے ہیں, خدا کو ناراض کر لیتے ہیں. پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ ٹھہرتا. ہم اگر دنیا کو خوش کرتے رہیں گے نا, یاد رکھیں ہم اپنے خدا کو ناراض کرتے ہیں. ایک دن جب ہم نے خدا کے تخت عدالت کے سامنے جانا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے اس کو؟ یہ ہماری رسومات انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کہ یار میرا دوست ناراض ہو جائے گا اگر میں اس کو عید مبارک کا میسج نہیں ڈالوں گا, یار میرا دوست ناراض ہو جائے گا اگر میں ہولی نہیں مناؤں گا, یار میرا دوست ناراض ہو جائے گا اگر میں دیوالی پہ نہیں جاؤں گا. چاہے آپ اپنا دیوالیہ نکال لیں, ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم کلام کی روشنی میں چل رہے ہیں.
پھر صرف یہ کام نہیں ہے, یہ تو میں نے آپ کو 2 باتیں بتائیں, قربانی اور میں نے بتایا شادی بیاہ. آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, بیبی شاور. ہاں, ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے بیبی شاور. پتا نا بیبی شاور, بہنوں کو پتا ہے, وہ کافی زور شور سے مناتے ہیں اس کام کو. آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑی بدعت ہے. میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا تو یہ مصری کلچر کے اندر بچہ ڈیڈیکیٹ کیا جاتا تھا اپنے دیوی دیوتا کو, اور ایجپشنز نے جب اس کلچر کو اڈاپٹ کیا, ان رسموں کیا, اور یہ کلچر چلتا چلتا جب روم کی حکومت آئی, روم تک یہ کلچر, رومی جو تھے, رومی کو مسیحی نہیں تھے, رومی حکومت کے اندر رومی جو لوگ تھے وہ سارے بت پرست تھے, اور پھر انہوں نے اس کلچر کو اڈاپٹ کیا, بیبی شاور کو, اور وہ بھی بچہ ڈیڈیکیٹ کرتے تھے اپنے دیوی دیوتاؤں کو. تو آج جو ہم یہ رسمیں کر رہے ہیں, آپ سوچیں آپ کس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنا بچہ؟ سوچیں, یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں. میں بڑے عرصے سے اس پیغام کو دینا چاہتا تھا لیکن بس خدا کی پاک مرضی نہیں تھی. پھر آپ دیکھیں ہمارے کلچر کے اندر شادیاں کیا ہیں. ہمارے کلچر میں جب شادی ہوتی ہے, سب سے پہلے, شادی سے پہلے کیا ہوگا, ہم نے تیل رکھا ہوا ہے, اس کے بعد ہم نے مہندی کرنی ہے, پھر ہماری بارات ہے, پھر ہمارا ولیمہ ہے. کہاں پہ ان باتوں کا ذکر بائبل میں مجھے بتائیں؟ چونکہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, ہم کلچر میں مرج ہو چکے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں, مجھے یاد ہے میری بھی شادی ایسی ہوئی تھی, میرے سارے بہنوں کی شادی ایسی ہوئی. میری سب سے چھوٹی بہن کی شادی تھی تو میں گیا, میں نے کہا کوئی تیل, کوئی, میں اس کو پادری بن چکا تھا, مجھے سمجھ آ گئی تھی. میں نے کہا کوئی تیل کوئی مہندی نہیں, وہ سارے لڑ پڑے. میں اپنی تسی شادی تے سارے کام کر لے, تو ساڈی شادی تے نہیں کرنے. میں نے پھر ان کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو میرا کام ہے تمہیں سمجھانا, آگے تمہاری مرضی ہے. بائبل کے مطابق تم یہ ساری کی ساری رسمیں جو غیر اقوام کی ہیں, اگر تم چاہتے ہو کہ تم نے یہ کام کرنا, میں تمہیں روکوں گا نہیں, کرو. لیکن میرے نزدیک 3 طرح کی میرجز ہیں. ایک ہے ایسٹرن میرج, ایک ہے ویسٹرن میرج, ایک ہے کرسچن میرج. کرسچن میرج کا آغاز یسوع سے ہوتا ہے, یسوع پہ ختم ہوتا ہے. میں نے کہا جس کو تم تیل مہندی کہتے ہو, لے کے آؤ تیل, میں دعا کروں گا, میں برکت چاہوں گا, گانے نہیں ہوں گے, گیت ہوں گے, جو بھی آئے وہ دعا والا تیل تو لگا کے جائے, ختم. خدا ان کو زندگی دے, انہوں نے میری بات مان لی. وہ میری بہن آتی ہوتی ہے, آج وہ نہیں آئی ہے, انہوں نے میری بات مان لی, اوکے ٹھیک ہے, اور ہم نے ایسی شادی کی. یہ ایگزامپلس آپ کو دینے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں ان پہ عمل کرتا ہوں, میں بھی کسی دور میں ان چیزوں کا شکار تھا. لیکن چونکہ میں اب آپ کا مذہبی رہنما ہوں, روحانی باپ ہوں, میری ذمہ داری کہ میں آپ کو بتاؤں کیا چیزیں ہماری زندگی میں نقصان کا باعث ہے. یہ جو تیل مہندی سارے کام ہم اپنے سٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے کرتے ہیں. 5-5, 6-6 لاکھ روپے ہم مہندی بھی لگاتے ہیں, ایسے ہی ہے, اتنے میں پوری شادی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ ساری باتیں, یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں, یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں, یہ ہماری بائبل میں اس کا وجود نہیں ہے. لیکن ہم ان ساری باتوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. پھر ایک اور رسم ہے, جینڈر ریویلنگ. میں حیران ہوں, آج کی دنیا کے اندر عجیب و غریب کام شروع ہو گئے ہیں. بائبل اس کی کوئی بات نہیں کرتی ہے, ایسی ٹائم نہیں ہے, ایسی بے شمار باتیں ہیں. لیکن میں 2 چیزوں پہ صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, باقی آپ کی مرضی کیا کرنا ہے. سب سے پہلی بات, آپ قربانیوں سے بچیں پلیز. یہ بہت بڑا مکروہ کام ہے جو لوگ کرتے ہیں. اور سیکنڈ, غیر اقوام میں شادیوں سے بچیں. آپ دیکھیں سلیمان کا کیا حال ہوا, اور آپ جانتے ہیں ہماری بہنیں, بیٹیاں جب کبھی غیر اقوام میں جاتی ہیں تو میکسیمم 1 سال کی لمٹ ہوتی ہے. اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں, ہمارے پاس کئی سینکڑوں ایگزامپلز ہیں اس بات کے لیے. ہم لوگ بودر نہیں کرتے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا, ہم لوگ سمجھاتے نہیں ہیں, ہم لوگ ڈرتے ہیں, ہم اپنے کلچر سے ڈرتے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے اندر خدا کا کلام ہے, آپ کے اندر دلیری کا روح ہے, آپ دلیری سے اپنے بچے کو گائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ خدا کے لوگ ہیں, آپ گائیڈ کریں, آپ کی اولاد جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھے گی, سیکھے گی. 1 کرنتھیوں 15 باب کی 33 آیت میں لکھا ہے, فریب نہ کھاؤ. سنیں,
फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। बहुत सारे मसीह खुदा से नावाकिफ है, कलाम से नावाकिफ है, उनके नजदीक ये सारी रस्में ठीक हैं, वो खुदा से नावाकिफ हैं। लेकिन जब आपको बता दिया गया है, आपको समझ आ गई है, और अगर फिर भी आप करते हैं, तब आप खुदा के हुजूर कसूरवार हैं। अगर किसी शख्स को पता ना हो तो वो गुनाह करता है, तो खुदा को पता है, इसको तो इल्म ही नहीं है, इसलिए लिखे कि खुदा से नावाकिफ है बाज। लेकिन जब आपको वाकफियत मिल गई है, आपको बता दिया गया है कि ये पैरामीटर्स गलत हैं, ये बातें गलत हैं, और आप फिर भी उनमें इंडल्ज होते हैं, तब आप कसूरवार हैं। तब आप एक दिन खुदा को जवाब देंगे, क्योंकि आपको कलाम सुनाया गया है, आपको अवेयर किया गया इन बातों से। अगर फिर भी आप उनसे नहीं मुड़ते तो एक दिन जवाब देंगे। हमें उनके साथ रहना है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनके साथ हर तौर से चलना है, इसके बारे में मना नहीं किया गया। लेकिन उनमें से निकलकर बाहर रहने का मतलब है उनकी मजहबी रसूमात का हिस्सा नहीं बनना। जब हम मजहबी रसूमात का हिस्सा बनते हैं, आप जानते हैं कि बहुत सी नापाक तासीरें उन रसूमात में शामिल होने के वसीला से हम में आती हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि हमारी औलाद क्यों हलाकत का शिकार होगी, हमारी औलाद क्यों बर्बाद होगी, हमारी औलाद क्यों खराब होगी। उसकी रीजन यही होती है कि हमें पता नहीं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। हम उन रसूमात में इतना मर्ज हो जाते हैं, इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारी अबलीस हमारी औलाद को बर्बाद कर देता। पर जब हम कलाम को समझ के हम उनमें से निकलकर बाहर रहते हैं, तब हम बरकत पाते हैं। याद रखें, बरकत तब ही है, लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई को देखेगा। हालेलुया। जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई। जब हम कलाम पे तवज्जो करते हैं, जब हमारा फोकस कलाम पर है, जब हम कलाम की रोशनी में चलते हैं, हर बात के अंदर हम पैमाना कलाम को रखते हैं, तब हम भलाई देखते हैं। पर जब हम कलाम से हट के जिंदगी जीते हैं, हम बहुत सारी चीजों में बर्बाद कर दिए जाते हैं। खुदावंद चाहता क्या है कि खुदा हमें उनसे निकाले, जल्दी से निकालें जी। जरा इफ्सियों का खत, उसका 5वां बाब पढ़ें जरा, उसकी 6ठी आयत से क्या लिखा है, 6 से 14 तक। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि पहले तुम तारीकी थे, अब नूर हो। आगे, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर। आए सोने वाले जाग और कहां से उठो जी? पहले जागना है। जागने का मतलब पता क्या है? इन रसूमात में से बाहर आना। मुर्दों में से जी उठने का मतलब है कि उन तमाम रसूमात को अपनी नस्ली जिंदगी से काट डालना है। जब हम ये काम करेंगे तो एक जबरदस्त काम क्या होगा? लिखा तब मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। मसीह के नूर का मतलब है मसीह की जिंदगी, मसीह की कुव्वत, मसीह की बरकत, मसीह की अलहुयत, मसीह का हाथ तुम पे बढ़ेगा। और जब मसीह का हाथ हम पर होगा, लिखा कि अगर खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा? हम कभी कभी डरते रहते हैं कि हमारे रिलेशन खराब होंगे तो हमारे बुरे वक्त में कौन हमें संभाल लेगा। आपको पता है बहुत सारे लोग इन कौमों से ताल्लुकात क्यों रखते हैं कि यार को पैड़ा वक्त आएगा तो मदद करेंगे। याद रखें, अपना भरोसा खुदावंद पर रखें, उससे बड़ा मददगार कोई नहीं है। अगर आपका भरोसा उसके ऊपर है, ये कुछ भी नहीं है, वो आपका मालिक है। इसलिए वो कहता है, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर। हमें आज जागने की जरूरत है।
ہمیں آج مردوں میں سے جی اٹھنے کی ضرورت ہے, تب مسیح کا نور چمکے گا, ورنہ ہم ان رسومات میں رہتے 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 ختم ہو جائیں گے اور لعنتوں کے اندر زندگی گزاریں گے. یہ رسموں میں جانا, یہ رسمیں کرنا, یاد رکھیں بہت سی لعنتوں کو اپنے اوپر بلانا ہے. بائبل ان میں سے کسی ایک بات کی اجازت نہیں دیتی ہے. ہمیں بائبل کو اپنا پیمانہ رکھنا ہے, نہ کہ دنیا کے معاملات کو اپنا پیمانہ رکھنا ہے. جب ہم بائبل کی روشنی پہ چلتے ہیں تب ہم برکت پاتے ہیں. پریز گاڈ, خدا ہم سب کو برکت دے جی.